سوچے تو صحیح، اگر آپ کا کوئی بڑا محسن ہو، وہ روزانہ دن میں 5 دفعہ دعوت کرتا ہو اور اپنے دعوت میں تمام محلے والوں کو بلاتا ہو اور آپ کو وہ نہ بلائے، تو کیا آپ کے دل میں یہ آئے گا نہیں یار میں نے کون سی غلطی کی ہے، میں نے اس کے ساتھ کون سا ایسا کوئی برا فعل کیا ہے کہ یہ مجھے نہیں بلاتا، سارے محلے والوں کو یہ بلا رہا ہے، ہر ہفتے یہ دعوت کرتا ہے اور سب کو بلاتا ہے اور مجھے نہیں بلا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ سوچ میں پڑو گے کہ نہیں پڑو گے؟ ایک لمحے کے لیے سوچو، آپ کہو گے یار، یہاں تک کہ آپ 2-4 بندوں کو ساتھ لے کے جاؤ گے، بھائی چودھری صاحب، ملک صاحب، کیا غلطی مجھ سے ہوئی ہے، آپ سارے محلے والے کو بلاتے ہو، یار مجھے بلاتے ہی نہیں، میں بھی تو آپ کا محلے دار ہوں، آپ کے محلے میں مسجد ہے، 5 دفعہ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، آ جاؤ، بہترین قسم کی دعوت تیار ہے تمہارے لیے، اور تم نہیں جاتے ہو۔ کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ سب کو بلا لیا، میرے ساتھ والا پڑوسی چلا گیا، میں نہیں جا رہا ہوں، میرے سے غلطی کیا ہوئی ہے؟ میں بھی کبھی 2-4 بندوں کو لے کے جاؤں مسجد میں، اللہ میاں کیا غلطی ہوئی مجھ سے، جو ہوئی ہے معاف کر دے۔ غلطیاں تو یہ بعض لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کون سا گناہ ہو، بھئی ہمارے سے تو لمحے لمحے گناہ ہو رہے، لمحے لمحے پہ ہم سے گناہ ہو رہے، کوئی ہم گناہوں سے پاک تو ہے نہیں کہ ہم کہیں جی کون سا گناہ ہو گیا، گناہ تو ہو رہے بہت زیادہ۔ ہمارے تو عبادات جو جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور جس طرح یہ نیک لوگوں کے تو یہ گناہ ہے، اگر نیک لوگ اس طرح نماز پڑھے تو اس کو گناہ سمجھے جیسے ہماری نماز ہے، لیکن چھوڑنی تو ہے نہیں، جیسی بھی ہو بس کرنی ہے، ہمارا کام ہے کرنا۔ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اگر مجھے 5 وقت نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو آخر مجھ سے خطا کیا ہوئی ہے، میں اللہ سے معافی مانگوں۔ ایک خاتون ایک اللہ والے کے پاس آئی، فرمانے لگی کہ میں آپ کے فلاں محفل تھی، اس میں میں موجود تھی، اور بڑی نیک خاتون، لاکھوں دفعہ درود، اتنا سورۃ اخلاص، یہ وہ بہت ذکر اذکار کرنے والی۔ کہا میں نے ایک دم غنودگی میں نے دیکھا کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہے، آسمان سے کچھ تاج آتے ہیں تھال میں، اور وہ تاج ان میں تقسیم کیے جاتے ہیں، مختلف لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ولایت کے تاج ہے اور ان پہ تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن مجھے وہ تاج نہیں ملتا ولایت، حالانکہ میں نے اتنا درود پڑھا، اتنا سورۃ اخلاص کا ذکر کرتی ہوں، سارا دن ذکر اذکار میں رہتی ہوں، سب کو ولایت کے تاج مل گئے، مجھے نہیں مل رہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ والے فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ تو جتنا ذکر اذکار تو نے آج تک کیا اور اب جو کر رہی ہے سب چھوڑ دے، کوئی درود نہ پڑھ، کوئی تسبیح نہ کر، بس 5 وقت کی فرض کی نماز پڑھ، اور اس کے علاوہ سارا دن تو استغفار کر، کہ مولا جو ذکر اذکار میں نے کیا ہے اس میں جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں اس کے طرف سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو کہا کہ کچھ عرصے بعد مجھے خط ملا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں وہ عورت ہوں جس کو آپ نے استغفار پہ لگایا، اور کہا کہ میں نے اتنا استغفار کیا کہ لاکھوں سے میرا استغفار بڑھ گیا۔ تو پھر میں نے وہی خواب دیکھا اور وہی منظر دیکھا کہ آسمان سے جو ہے وہ فرشتے اترے اور ان کے پاس تھالوں میں تاج تھے، اور کہا یہ ولایت کے تاج ہے، اور سب سے پہلے اس عورت کو تاج پہنا، کہا سب سے پہلا تاج مجھے ملا ہے، اس کے بعد سب میں تقسیم ہوا۔ تو ہم بھی سوچے کہ ہم سے جو غلطی، ہر وقت استغفار، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، میری نماز اس قابل نہیں ہے جو تیرے بارگاہ میں پیش کر، میری یہ نماز اتنی تو ہے نہیں کہ میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، تو کریم ہے، قبول فرما لے، تیرے احسان ہوگا، میری یہ دعا، میری یہ ذکر، میری یہ تلاوت، یہ اس قابل تو ہے نہیں ہے کہ مولا اس کو تیرے بارگاہ میں پیش کر سکوں، بس تو کریم ہے، قبول فرما لے، تیرا احسان عظیم ہوگا۔ یقین جانے یہ بول اللہ کو اتنے پسند ہے، عاجزی والے بول، کہ بندہ نماز پڑھ کے بھی کہے مولا میں نے کچھ نہیں کیا، بس تو کریم ہے، اگر قبول کر لے گا تو احسان ہوگا تیرا۔